بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد البشر الشفيع المشفع في المعشر الذي ختم به النبيون، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. جانماز بیچا دو بیچ کے درمیان. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت لیتے ہوئے کفار اور مشرکین کے تمام منصوبوں کو، دشمنان اسلام کے تمام منصوبوں کو، داؤ پیچ کو، ترکیبوں کو، تدبیروں کو فیل فرما دیا. وہ تو نظر لگانے والی عورتوں کو اور نظر لگانے والے مردوں کو باہر سے بلا بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ دائمی کو بجھانا چاہتے تھے، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنا، مارنا چاہتے تھے اور بددعائیں دلواتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی تو ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، صاحب تدبیر ہے، صاحب ترکیب ہے، صاحب علم ہے، صاحب حفظ ہے، صاحب حفاظت ہے. لہذا ان تمام ترکیبوں کو پروردگار عالم نے فیل فرما دیا، کیونکہ ہر چیز باری تعالیٰ کی محتاج ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. جب ازل سے اس نے فیصلہ کر لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہے اور ساتھ میں ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی حفاظت بلکہ ان کے ماننے والوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ اعلان کروایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ تم چاہتے ہو، ٹیک مت لگاؤ، آگے بیٹھوا کر، جوان ہو کے بوڑھے نہیں بننا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر رب ذوالجلال جیسا کہ تم چاہتے ہو مجھے ہلاک فرما دے اور ان لوگوں کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی ایمان والے اور اسلام والے ہیں، مثلا ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دوسرے خدام دین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے اوپر رحم فرمائے، یعنی ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے، تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ تم تو اور جلو گے. کیونکہ وہ تو مارنا چاہتے تھے، ہلاک کرنا چاہتے تھے، جادو ٹونے بھی کیے، تمام چیزیں کی، لیکن ہمارا آپ کا تو پکا عقیدہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی مدد کی محتاج ہیں. ہر چیز رب ذوالجلال کے تابع ہے. یہ عقیدہ جما کر لے کر چلنا ہے. ہمارے مشائخ تو فرما دیا کرتے تھے کہ بڑے سے بڑے جادوگر کو ہمارے سامنے بٹھا کر ہمارے اوپر ہنڈیے چھڑواؤ جیسے دیوالی میں چھٹتی ہیں، یا اسی طرح کوئی اور دوسرا کرتب دکھواؤ، تو اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لہذا یہی تلقین کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو اور اسلام والوں کو. وہ جس خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی، حفاظت فرمائی اندھیرے کنویں کے اندر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیوں نہ کرے گا؟ اور ان کے ماننے والوں کی اور ان کے دین کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ یہ اعلان عام فرما دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی مدد کرو گے، اس کے دین اسلام کی مدد کرو گے، تو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اعلان ہے قرآن پاک میں 26ویں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رکوع میں. لہذا کئی مرتبہ جو عورتیں مکہ مکرمہ کے اندر نظر لگانے والی بڑی مشہور تھیں، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درہم و دینار دے کر تیار کیا گیا کہ ایسی نظر لگانا کہ یہ جل کر بھسم ہو جائیں. توبہ توبہ نعوذ باللہ. یہ ایسی عورتوں کو باہر سے بھی لائے. اللہ نے اعلان فرمایا، ہمیں آپ کو یہ بات عیاں فرما دی، آشکارا فرما دی کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے محمد کو اپنی نظروں سے گھلا دیں، ختم کر دیں، بھسم کر دیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. سورہ نون والقلم کی یہ آخری آیت ہے 29ویں پارے میں، کہ اپنی نظریں لگا لگا کر آپ کو ہلاک فرما دیں. پہنچی، بڑا دعویٰ کیا کہ میں تو جب نظر لگاؤں گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ بالکل یقینی ہے. توجہ، آئی لے کر آئے، بہت خوش تھے کہ آج تو بھائی کام تمام ہو ہی جائے گا. مگر آئی اور آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، آنکھیں خود بخود جھک گئیں اور حضور کے پیروں میں آ کر گر گئیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اوہو، دشمن جب فضل و کمال کی گواہی دے دے تو اس سے بڑھیا اور کیا بات ہے؟ الفضل ما شہیدت به الاعداء. حقیقی فضل و کمال وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے دیں. آئی تھی شکار کرنے کے لیے، خود شکار ہو گئی. آئی تھی شکار کرنے کے لیے، خود شکار ہو گئی. شکار کیا ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین پر گر کر اس نے اپنی جنت خرید لی. کہ سرکار کے قدموں کا جو مقام ہے وہ جنت کا نہیں ہے. یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے. یہ اس عقیدے کے خلاف مت سمجھنا. لہذا آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک بھی کر دے اور میرے صحابہ کو ہلاک بھی کر دے، شکست دلوا دے، اول تو ایسا ہو نہیں سکتا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کر دے اور ایک بال بیکے کا بھی نقصان نہ ہو سکے، تو تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تم بتاؤ تمہیں دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تم بتاؤ میاں، کیا مطلب اس آیت کا؟ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. مجھے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے گا، میرے دین کو محفوظ رکھے گا، اور تو اور جب دجال ساری دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے گا، نہ میرے مکے میں داخل ہو سکے گا نہ میرے مدینے میں داخل ہو سکے گا. سچی، میرا مدینہ بھی محفوظ رہے گا.
اور میرا مکہ مکرمہ بھی محفوظ رہے گا. فرشتوں کا پہرا ہوگا مدینہ منورہ کے دروازوں پر اور مکہ مکرمہ کے دروازوں پر پہرا ہوگا. جیسے ساری سرحدیں بعض مرتبہ پولیس سیل کروا دیتی کہ بھائی کوئی نہ نکل سکے یہاں سے، ہر مورچے کے اوپر پہرا ہے. یہی حال اللہ تبارک و تعالی بلد امین مکہ معظمہ کا کرے گا، اور یہی حال مدینہ منورہ کا بھی، کہ نہ اللہ کے دربار میں کوئی آئے نہ محمد کے دربار میں یہ دجال آئے. یہ گندا ہے، فتنہ ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، یہ جنت اور جہنم لیے پھر رہا ہے. نقلی اللہ تبارک و تعالیٰ فعل فرما دے گا. اور اس بخاری کی ایک حدیث مجھ کو یاد آئی کہ سرکار دو عالم فخر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے اندر سے ایمان سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا. کہاں آ جائے گا؟ بخاری میں ہے یہ روایت. ساری دنیا کے ایمان والوں کا ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا، جیسے سانپ اپنے بل میں گھس جاتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں آ جائے گا، کیا فرمایا؟ لیعذروا کے الفاظ ہیں، سمٹ کر، یعنی جتنا ایمان کامل مدینہ منورہ کے رہنے والوں کا ہوگا، کہیں اور کے رہنے والوں کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل مدینہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی. آپ کا دربار وہاں پر ہے، آپ کی قبر اثر وہاں پر ہے. کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں. تو سارا ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا، یعنی ایمان ان لوگوں کا سب سے زیادہ پختہ ہوگا. اور ساری اینٹ، ساری بنیاد ہمارے دین اسلام کی کائے پر رکھی ہوئی ہے؟ ایمان کے اوپر ہی تو رکھی ہوئی ہے. بھائی ایمان نہیں تو آدمی مشرک ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. اور مومنین اور مومنات، مسلمین مسلمات کے لیے ہی تو جنت اور اس کی تمام نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. تو فرمایا ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، مجھے بتاؤ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، ان کافروں کو، ان دشمنان اسلام کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے اندر اللہ پاک کے بارے میں وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، اللہ ساری مخلوق کی حفاظت کرتا ہے لیکن اس کو کسی کی حفاظت کی حاجت نہیں ہے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ساری دنیا کی ساری اسکیمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فعل فرما دے گا. ایک کچا ناخن، ایک پکا ناخن جو اللہ نے ہمارا آپ کا بنایا ہے، ساری مخلوقات مل کر بھی وہ ناخن جو آپ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں وہ بنانے پر قادر نہیں. کیا ہے عقیدہ آپ کا؟ یہی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. اور کچے ناخن میں اگر ذرا ساری بھی جناب ناخن کٹر لگ جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی. کیا خدا کی قدرت ہے کہ یہاں اگر لگ گئی تو تکلیف، اور یہاں پکا ناخن اگر کاٹ دیا تو راحت. اللہ نے دونوں چیزیں جمع فرما رکھی ہیں، بالکل جڑے ہوئے ہیں دونوں ناخن، کچا ناخن پکے ناخن سے اور پکا ناخن کچے ناخن سے. لیکن خدا کی قدرت ہے کہ فرما دیا کہ اس کو چھونے کی ضرورت نہیں، اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں واضح فرما دی. اور اس کے بعد فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَآمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. اس سورہ ملک کا آخر چل رہا ہے. اب
ہو سکتا آج پوری ہو جائے، ہو سکتا اگلی مرتبہ، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ فرما دیجئے، ساتھ میں یہ بات بھی عیاں فرما دیجئے کہ ہمارا بھروسہ تو بھائی باری تعالیٰ کی ذات گرامی پر ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ اسی کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم دنیاوی زندگی بھی گزارتے ہیں اور قبر والی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے طفیل بڑھیا گزروائے گا، بڑھیا گزروائے گا۔ دو چیزیں فرمائیں علت کے طور پر، دلیل کے طور پر۔ وہ رحمان ہے، ہمارا تعلق اس سے ہے، ایک ہے اور پاورفل ہے، ایک ہے اور پاورفل ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ بکھرے ہوئے معبودان باطل بہتر ہیں یا ایک جو سب کے اوپر بھاری ہے، ایک جو سب کے اوپر بھاری ہے۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی قید خانے کے اندر، جیل کے اندر۔ لہذا ہمارا بھروسہ اس پر ہے، اور رحمان کا لفظ بتا رہے ہیں کہ اس کی رحمت پر ہے، اس کی رحمت پر ہے، بنا مطالبے کے اور بنا حق کے ہمیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ کوئی حق ہے ہمارا اللہ پر؟ کوئی دھاندلی ہے؟ روزی روٹی کی کوئی دھاندلی، آنکھوں کی کوئی دھاندلی، کوئی ذات کی دھاندلی، کوئی جسم کی دھاندلی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو جو کچھ عطا فرمایا اس نے اپنے کرم محض سے عطا فرمایا۔ لہذا یہ جو ہماری آنکھ کا یہ پپوٹا ہے نا، یہ پپوٹا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ جو آنکھ کا اوپر کا حصہ ہے، یہ اس کا بھی کوئی بدل نہیں ہے، اس کا بھی کوئی بدل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کاریگری کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں جہاں اوپر کی پلک فٹ ہے، پپوٹا کا آپ سمجھ رہے ہیں، اندر کا حصہ نہیں، یہ جو باہر کا حصہ ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کے اوپر، دونوں آنکھوں کے اوپر یہ قناتیں لگا رکھی ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ اسی آیت کے تحت بیان چل رہا کہ ہمارا تعلق رحمان رب سے ہے، اسی رحمان رب سے ہے۔ ہم نے اس کے اوپر یقین کر لیا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کر لیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تو ایکسیڈنٹ کے اندر یہ آنکھ کا جو اوپر کا پپوٹا تھا یہ ختم ہو گیا۔ کیا ایسی ہو گئی آنکھ جیسے مچھلی کی ہوتی ہے؟ مچھلی کی آنکھ پر پپوٹا نہیں ہوتا، کبھی یاد رکھنا، جا کر دیکھنا منڈی کے اندر، اس کی آنکھ تو کھلی رہتی ہے، اندر کا ڈلہ ہر وقت دکھتا رہتا ہے۔ یہ کٹ گیا، یہ جیسے تیسے کر کے زخم تو اچھا ہوا، لیکن یہ کٹ گیا۔ اب جب یہ کٹ گیا تو اس نے ڈاکٹر سے شکایت کی کہ یہ میرا پپوٹا کٹ گیا، کوئی صورت ہو تو آپ بتائیے، کیونکہ ہر دوسرے تیسرے گھنٹے کے بعد اس آنکھ سے دیکھنا بند ہو جاتا ہے، اس آنکھ سے دیکھنا۔ تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بھائی تم ہر 2-3 گھنٹے کے بعد آنکھ کو دھویا کرو تازے پانی سے۔ اس نے دھونا شروع کیا، لیکن لگاتار روزانہ 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے کے بعد اس کو دھونے کی وجہ سے یہاں آنکھ کے نیچے زخم ہو گیا، آنکھ کے نیچے، اور عجیب سی حال ہو گئی۔ لو جی ایک چیز کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، دوسری چیز بگڑ گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب زیادہ دیر تک آپ پانی میں رہیں گے، زیادہ دیر تک آپ کپڑے دھوئیں گے، پانی میں آپ کے ہاتھ رہیں گے، تو یہاں پر
جلد کیسی ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ اس میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، کیونکہ ہماری آپ کی باڈی کے اندر مسلمانوں جو اللہ پاک نے خون رکھا ہے، اس خون کا مزاج ہے گرم۔ کیا مزاج ہے؟ دیکھیں آپ اپنے آپ کو چھو کر دیکھیں، آپ کو گرم محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچے تو یہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھ بچے، کہ لحاف میں خود بخود گرمی ہوتی ہے۔ ارے باولے، لحاف میں کہاں گرمی ہے؟ وہ تو لیٹنے والا جب لیٹتا ہے تو جسم کی گرمی کی وجہ سے لحاف گرم ہو جاتا ہے۔ بچے یہ سمجھتے ہیں، نہیں، آپ کے جسم کی گرمی سے وہ لحاف گرم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو آدمی، دو بچے اگر ایک لحاف میں لیٹ جائیں تو لحاف جلدی گرم ہوگا، اس لیے کہ اب گرمی سنگل ہے ڈبل ہے؟ ڈبل ہے۔ تو اللہ پاک نے خون کو مزاج کے اعتبار سے گرم بنایا، اور پانی کا مزاج ہے ٹھنڈا۔ پانی کا مزاج ہے ٹھنڈا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ گرم اور ٹھنڈا دونوں ایک ساتھ مل نہیں سکتے۔ کیوں جی؟ یہ بجلی کے تار جو ہوتے ہیں، اس میں دونوں تار، ایک گرم اور ایک ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک گرم ایک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اوپر کی ربر کٹ گئی یا چھل گئی تو فالٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے فالٹ، ایک دم آگ لگ جاتی۔ تو گرم ٹھنڈے کے ساتھ نہیں اور ٹھنڈک گرم کے ساتھ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہماری آپ کی باڈی کا۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے، جو آدمی زیادہ دیر تک پانی کے اندر رہتا ہے اس کی پوری باڈی کی کھال میں جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کیوں؟ پانی کا تقاضا ہے ٹھنڈک، سرد، اور خون کا تقاضا ہے گرم۔ اب کیا ہوتا ہے بیچارہ، یہ پانی کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اپنے جسم کی کھال کا بگاڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ خصوص، اس لیے تو انسان پانی میں نہیں رہ سکتا، 24 گھنٹے پانی میں رہے اور زندگی وہیں گزارے، ناممکن۔ یہ تو اللہ تعالی نے مچھلی کو طاقت دے رکھی ہے۔ کس کو؟ مچھلی، وہ ہر وقت پانی کی طالب ہے، ہر وقت پانی چاہیے اس کو۔ اگر پانی کے علاوہ آپ خشکی پر ڈال دیں، تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ ایک اور جانور ہے، اس کا نام ہے گوہ۔ کیا نام ہے؟ گاف، واؤ چھوٹی ہاں، گوہ۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ضبن، ضاد اور با، ضبن کے معنی گوہ۔ یہ پانی سے اتنی گھبراتی ہے، یہ جانور پانی سے اتنا ہی گھبراتا ہے۔ مچھلی پانی کو پسند کرتی ہے، اور یہ گو جو ہے خشکی کو یہ جیسے ہی پانی میں آپ ڈالو گے مر جائے گی۔ پانی میں ڈالو گے، یہ کائے کا بیان چل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا، جو سرکار کو حکم دیا گیا کہ آپ کھلے طور سے اعلان عام فرما دیں۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں درمیان میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مچھلی پانی کے اندر ایسی پیدا کر رکھی ہے کہ کاٹنے کے بعد اور پکانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلوان صاحب دیکھی نہیں آپ نے وہ مچھلی؟ ایک مچھلی ایسی ہے، ٹکڑے آپ کر دیجئے، پکا لیجئے، پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ بھائی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی شک ہے اس بارے میں؟ بہت دیر تک اس کو، ان قتلوں کو پکایا جائے، تب جا کر وہ جناب قابو میں آتی ہے۔ اور ایک مچھلی پروردگار عالم نے ایسی پیدا کی جو پانی کو پسند نہیں کرتی، پانی کو نہ، آگ میں زندہ رہتی ہے۔ کہاں؟ آگ میں زندہ رہتی وہ مچھلی۔ اور اسی سے قرآن کی آیتیں حل ہوتی، جو کفار اور مشرکین تعجب سے کہتے تھے کہ یار یہ کیا بیان کر رہا ہے قرآن؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اندر ایک درخت بنایا ہے، اس کا نام ہے زقوم۔ کیا نام ہے؟ قرآن میں اس کو زقوم کہا گیا 25ویں پارے میں۔
سورہ دخان کا آخری رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. یہ سورہ دخان کا آخری رکوع ہے. فرمایا درخت زقوم جو ہے، ہمارے ہاں اس کو اردو میں اور ہندی میں کہتے ہیں تھوڑ. کیا بولتے ہیں؟ تھیر واؤ چھوٹی ہے اور لے. انتہائی کڑوا ہوتا ہے. کہاں؟ انتہائی کڑوا آپ منہ پر رکھ نہیں سکتے. یہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا اللہم احفظنا بطور غذا کے. بطور غذا کے اللہ تعالی ہماری آپ کی اور ہماری نسل و نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہم تو بھائی بہت کمزور آدمی، ہمیں تو پروردگار بس یہ کہہ دے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، چلو بھائی جاؤ بنا حساب کتاب. ہم کیا حساب لیں گے ان کا؟ کیونکہ پروردگار عالم قیامت میں عشاق کی جتنی رعایت رکھے گا غیر عشاق کی رعایت نہیں رکھے گا. اور یاد رکھو قانون پر چلنے والا تو ہوش میں رہتا ہے. توجہ، قانون پر چلنے والا ہوش میں رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کبھی اپنے ہوش میں نہیں رہتا. کبھی اپنے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے ہیں، پانی کے جہاز کا سفر تھا. اس زمانے کی بات 100 سال سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. پتہ چلا کہ ابھی 10-12 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ. جوتے اتار دیے. کیا؟ جوتے اتار دیے اور ننگے پیر چلے. حالانکہ ابھی مدینہ منورہ کتنی دور ہے؟ 10 کلومیٹر آگے. اتنا ادب. مسلمان بھائیوں، آپ یقین کریں جو ملتا ہے ادب سے ملتا ہے، بے ادبی سے نہیں ملتا. بے ادبی سے تو نماز بھی قبول نہیں. اتار دیے جوتے. کیوں اتار دیے؟ مدینہ منورہ کی سڑکوں پر جوتے پہن کر چلنا جائز تو ہے، ناجائز تھوڑا ہی ہے. لیکن قانون کا تو تقاضا یہ ہے کہ جوتے پہن کر جا سکتے ہو، جوتے پہن کر. لیکن عاشق رسول کے عشق کا تقاضا یہ کہ نہیں، میرے محبوب یہاں پر موجود ہے، جوتے پہن کر نہیں جانا. جوتے پہن کر، ہاں، یہ ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی گستاخیاں مسلمان کرتے رہتے ہیں. ننگے پیر، چھالے پڑ گئے، لیکن فرمایا ان چھالوں میں جو درد ہو رہا ہے اس میں عشق رسول کی خوشبو بسی ہوئی ہے سچی. ہم تو عاشقوں کا ذکر کرتے ہیں بھائی، معاملہ چلے گا عشق سے. یہ لڑکے لڑکیوں کا عشق مراد نہیں یہاں پر، یہ تو اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے. اور جب وہاں پر پہنچے مدینہ منورہ تو فارسی کے اندر نعت لکھی بہت لمبی. کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس نعت کے اندر فارسی میں بھی لکھی اور اردو کے اندر بھی. فرمایا کہ میری چاہت تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آقا کے قدموں پر میری موت آ جائے اور مدینہ منورہ کے پرندے مجھے کھائیں. مدینہ منورہ کے پرندے مجھ کو کھائیں. کیا عشق تھا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، ان کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. یہ فرمایا میرا انتقال یہاں پر ہو جائے اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی کہ صحابہ کرام کو تو اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انتقال نصیب ہوا. آج گود نہ صحیح تو روضہ اقدس تو موجود ہے.
دور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قانون پر عمل کرنے والا ہوش میں رہتا ہے اور عشق پر عمل کرنے والا ہوش میں نہیں رہتا، ہوش میں نہیں رہتا۔ یہی بات تو حج بیت اللہ ہمیں آپ کو سکھاتا ہے کہ اب تک تم اپنے گھر میں تھے، سلا ہوا کپڑا پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، جمعے کے دن غسل کرتے تھے، روزانہ غسل کرتے تھے، ناخن کاٹتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اگر میرے دربار میں آنا ہے تو احرام پہن کے آنا ہے، بنا سلا تہمت اور بنا سلی چادر۔ اپنا حلیہ بدلو، عاشقانہ مزاج پیدا کرو۔ اگر آپ نے مناسک کے حج کے دوران سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو دم لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ ہاں، ریال خرچ کرنے پڑیں گے اور پھر پیون لگے گا، پیون جیسے نماز کے اندر پیون لگا دیتے سجدہ سہو کے ذریعے، کرتے نہیں کرتے سجدہ سہو۔ لہذا اسی وجہ سے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بند جوتا مت پہننا، احرام کی حالت میں نہیں، چپل یا کھڑاؤں یہ تمہاری چوائس پر موقوف ہے، تمہاری چاہت پر موقوف ہے۔ کھلا ہوا رکھنا پیر، جیسے عاشق اپنے معشوق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور پیروں پر دھول لگ جاتی ہے، تم یہاں آ کر میرے دربار میں مارے مارے پھرو میری محبت میں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دھول کو قیامت کے میدان میں جنت کی خوشبو بنا کر اٹھائے گا۔ سرکار نے تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جہاد میں جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے کفار اور مشرکین سے نبرد آزما ہے، مقابلہ کر رہا ہے، فرمایا اس کے پیروں پر جو دھول لگے گی جہاد کے دوران، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو معاف فرما دے گا۔ اور کیا چاہیے یار، ہمارے ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیروں پر لگنے والی دھول کی اتنی قدردانی ہوتی ہے۔ آئے تو صحیح کوئی، اور جو آنا ہی نہیں چاہے وہ کیسے جناب اپنے آپ کو بنا سکتا ہے؟ لہذا فرمایا قانون پر عمل کرنے والا ہوش میں رہتا ہے اور عشق پر عمل کرنے والا بے ہوش رہتا ہے، بالکل اس کو اپنی خبر نہیں، یہاں تک کہ اپنی خبر نہ ہونے کی بھی خبر نہیں، اپنی خبر نہ ہونے کی بھی خبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا صحابہ کرام کو، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ تو عشق کے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کو کچھ پتا نہیں کہ دن ہے یا رات ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، برسات ہو رہی ہے یا گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہے، یہ میری اپنی طبیعت خراب ہے، اچھا سرکار نے یہ حکم دیا تو چلو ہم تیار ہیں۔ یہ شان تھی صحابہ کرام کی، نہ رات کو رات دیکھا نہ دن کو دن دیکھا، چلنے کے لیے تیار ہو گئے، چلو بھائی چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم عالی شان، حکم ذی شان ہے، چلو۔ تبھی تو اللہ پاک نے ان کے مرتبے کو اتنا اونچا کر دیا۔ آج جو مسلمان ذلیل ہے پوری دنیا کے اندر، اب دیکھو آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کتنے ڈرون حملے کر رہا ہے، کتنے مسلمانوں کو مار چکا، کئی ہزار ڈرون حملے جو برابر ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر پاکستان کی سرحد میں مار چکا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ بودی قوم ہے، بودی، اس کے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے۔ 55 سے لے کر 60 ملک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر مسلمان لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، مسلمان لوگ، لیکن سنت رسول کا کہیں پتہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پتہ نہیں۔ حکمران کو تو بہت بڑھیا ہونے چاہیے، بہت بڑھیا۔ سعودی حکام کی آپ داڑھی دیکھیں چوچے نکلی رہتی، دیکھیے آپ نے، سنت کے مطابق داڑھی نہیں۔ ہاں علماء، وہاں کے علماء ان کی داڑھی سنت کے مطابق ہے، وہاں کے اماموں کی، لیکن
یہ صرف اماموں کے لیے خاص ہے کوئی سنت یا عام ہے سب کے لیے؟ عام ہے. چوچلی فرنٹ کٹ داڑھی یہاں رکھ لی ہلکی سی اور پھر یہاں پہ بال اور پھر اس کے بعد سب کلین. تو یہ اس سنت مبارکہ کو کلین کر رہے ہیں. اللہ دنیا کے پردے سے ان کو کلین کر رہا ہے. میاں آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کے زمانے میں نہیں، صحابہ کرام کا آپ زمانہ دیکھیں، کوئی ٹیکنالوجی تھی اس زمانے کے اندر؟ یار بجلی تک تو تھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بے سر و سامان، لیکن دل کے اندر حرارت اور گرمی ایسی تھی کہ رستم پہلوان بھی جناب ان کے سامنے سرنگ ہو گیا. لہذا فرما دیا گیا کہ ہم نے رحمان کو تھاما ہے. کس کو؟ ہمارا خدا ظالم نہیں، بالکل نہیں. کس نے کہا کہ ظالم ہے؟ قرآن میں بار بار اعلان کیا گیا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا. فرمایا گیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اپنی غلطی بندہ دیکھتا نہیں اور اللہ کے منڈ دیتا ہے. میں ہمارے یہاں رہ گئی تھی، ہمارے بچے کو مارنے کے لیے آ گیا تھا ملک الموت. توبہ توبہ، یہ کفریہ جملے ہیں. کیسے آدمی کافر ہو جاتا ہے، سمجھتا نہیں. سینکڑوں جملے کفریہ مسلمان بولتے ہیں، اگر ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے، شادی شدہ ہے تو نکاح ٹوٹ جائے. کیسے؟ ہاں، شادی شدہ ہے تو نکاح ٹوٹ جائے. اب یہی کفریہ جملہ ہے، عورتیں بیان کر کر کے روتی ہیں. میں ہمارے منع کی جان لینے کو رہ گئی تھی، بڑے منع کو مار دیا، چھوٹے منع کو مار دیا. تو ہو ملک الموت تو اور جتنے بھی فرشتے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع. فرشتہ تو کبھی غلطی کرتا ہی نہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، یہ اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، جوں کا توں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کر دیتے ہیں. ایسے مسلمان بولتے ہیں میں اللہ کو کیا پڑی ہم سے سجدہ کروانے کی. ارے باولے بکی آدمی، بے وقوف قسم کے احمق آدمی. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں نہ ہماری نماز کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ ثروت کی. تمہاری بگڑی بنانے کے لیے یہ احکام جاری کر دیے، بندوں کی بگڑی بنانے کے لیے. کیوں بھائی؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے ہمارے سجدوں کا محتاج ہے اللہ؟ پھس آواز نہیں، محتاج ہے. بولتی قوم جو ہے اس کو طاقت اور فتح ملتی ہے، پھسپھساہٹ نہیں رکھنی. ہر صحابی جوشیلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خود سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ جوشیلے. جمعے کا خطبہ جب پڑھتے تھے تو آنکھوں کی سفیدی کے اندر باریک باریک لال ڈورے پڑ جاتے تھے، وہ بھی خوبصورت لگتے تھے. یہ انداز بھی پسند، وہ انداز بھی پسند. انتہائی جوشیلے انداز میں خطبہ پڑھتے تھے جمعے کا اور عیدین کا. پھسپھسے تھے یا باہمت تھے؟ بولو بھائی، باہمت. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی یہود و نصارہ سے، اور دبنے کا کوئی نام نہیں. لہذا یہ کفریہ جملے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے شک، لیکن بھائی تمہاری بگڑی بنانے کے لیے، تمہاری اللہ کو تو یہ بھی ضرورت نہ تھی کہ ہمیں آپ کو پیدا کرتا. کوئی ضرورت تھی اس کو؟ کیا ضرورت تھی مور کے پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی چونٹی اور چوٹے کے پیدا کرنے کی؟ کوئی ضرورت تھی؟ کچھ نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منہ لگا لیا، ہمیں منہ لگا لیا. اس پر کرم اور شکر ادا کرنا چاہیے رب ذوالجلال کا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا کہ پیر و مرشد
پیر و مرشد ذکر کی توفیق نہیں ہو رہی. کائے کی؟ ہاں، جب کسی کو اللہ منہ لگا لیتا ہے تو اس کو اپنی یاد کی توفیق میں لگا دیتا ہے. یہ ہے تیری زبان ہے بڑھیا، تو یاد کر. بیوی کو یاد کر رہا ہے، بیوی شوہر کو یاد کر رہی ہے. یہ بیوی تیرا کام نہیں بنائے گی، نہ شوہر بیوی کا کام بنائے گا، کچھ نہیں. تیری زبان بڑھیا بھائی، تجھ سے کروائیں گے اپنا ذکر. تو اللہ تبارک و تعالی زبان پر ذکر کو جاری کر دیتا ہے. تو کہنے لگا کہ حضور مجھے ذکر کی توفیق نہیں، نہ استغفار کی تسبیح، نہ درود شریف کی، نہ کسی چیز کی، منہ سے نکلتا ہی نہیں. فرمایا تیرا خالق اور مالک کون ہے؟ پوچھا تیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تیرا کریٹر کون ہے؟ تجھے وجود دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. فرمایا یہ تجھ سے کہلوا تو لیا اللہ نے، تو کہہ رہا ہے یار ذکر کی توفیق نہیں. بولے گئی کہ کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے. دیکھ تجھے اللہ تبارک و تعالی لفظ اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہوئی کہ نہیں؟ زبان پر آیا اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر ایک مرتبہ بھی اللہ کا لفظ آ جائے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. فرمایا تیری زبان سے نکلا کہ نہیں نکلا؟ اور بتا تیرا نبی کون ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اور کیا چاہیے؟ محب کا بھی ذکر آ گیا زبان پر اور محبوب کا ذکر بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا اور محمد بھی آ گیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ رچا بسا ہے ہمارے اندر. تھوڑی دیر کے لیے شیطان غفلت کے پردے ہمارے آپ کے اوپر ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے ایسا. اور یاد رکھنا دل لگنا شرط نہیں، دل لگنا ہمیں اپنا کام کرنا اور اللہ پاک کو اپنا کام کرنا. چھوڑ دو اللہ کو، اس کو اپنا کام کرنے دو. ذکر میں، عبادت میں، درود شریف کی تسبیح میں، استغفار میں، تیسرے کلمے میں، قرآن پاک پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. نہیں، مزہ دینا اللہ کا کام ہے. تیرا کام ہے مزہ آوے اور چاہے نہ آوے تو اپنی ڈیوٹی نبھا، تو اپنا کام کر. ایک دن اللہ تبارک و تعالی جب دیکھے گا کہ تیرے کام کے اندر، تیرے ذکر کے اندر، تیری یاد الہی کے اندر کنٹینیوٹی ہے، برابر لگاتار تو اس کی یاد کر رہا ہے، تو ایک دن مزہ بھی دے دے گا. ایک دن اوہو گلاب جامن اگر بخار کے مریض کی زبان پر آپ رکھیں مزہ آتا ہے اس کو. اچھا بادام میں مزہ آتا ہے؟ چلغوزہ مزہ آتا ہے؟ منقع کچھ نہیں. ڈرائی فروٹ بھی کھاتا ہے تب بھی نہیں آتا، نہیں آتا. فرمایا اپنی صحت کی جانب توجہ رکھے. ایک دن ایک وقت آئے گا دوا کھاتا رہو، اسی بادام کو اگر میں نے تیری زبان پر نہ رکھوا دیا تو پھر میری خدائی کیا ہوئی. ہم کریں گے برابر لگاتار دوا کھاتا رہو، اس سنت محمدیہ کو ادا کرتا رہو کہ مرض اور بیماری اللہ کی طرف سے اور علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ. تو ہر ایک کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد آ رہے. ایک مرتبہ رحمان بھی کہہ دیا، رحیم بھی کہہ دیا. سمجھ لے کچھ تو ہے توجہ اللہ کی جانب سے، تیری جانب کچھ تو ہے توجہ. تو ایک دو مرتبہ بھی کہتا رہے، چھوڑ نہیں. اللہ تعالیٰ تجھے مزہ بھی عنایت فرما دے گا. اور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. مزہ آنا شرط نہیں، کام کرو، نبھاؤ. کہ ہمیں اللہ پاک کے قرآن کی تلاوت کر نبھاؤ. ہم مزہ آوے اور چاہیں نہ آئے، اس کی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. یہ امور غیر اختیاری ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے مدھیہ پردیش کی جو راجدھانی ہے بھوپال پرانا شہر ہے. ایک زمانے کے اندر انگریز کے زمانے میں وہاں
نوابی کا دور چلتا تھا. کہے کا؟ ہاں نوابی نہیں نوابی، واو کے اوپر تشدید ہے. نواب لفظ ہے، اردو والوں نے بگاڑ دیا نواب نواب نواب. نواب انور کا بیٹا نواب نہ نواب. تو وہاں ریاست ہوتی تھی ایک زمانے کے اندر. وہاں مدھیہ پردیش میں پورے میں شاہجہاں بیگم کی حکومت تھی. کس کی؟ آزادی سے پہلے کی بات سنا رہا ہوں. شاہجہاں بیگم بڑی عالمہ فاضلہ عورت تھی. وہ بہت عربی بھی تو بہت ہی عبور تھا اس کو، عربی فارسی کے اوپر. اے کوئی مردوں کی جاگیر تھوڑی ہے علم حاصل کرنا، لڑکیوں کے لیے بھی ہے. کس نے کہا کہ عورتیں پیچھے رہیں؟ صحابہ کی بیٹیاں اور صحابہ کی بیویاں کوئی پیچھے رہتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ بھی سوالات کرتی تھی. بھائی دین تو ان کے لیے بھی ہے، نماز جیسے مردوں پر ایسی عورتوں پر بھی تو ہے. لہذا کائے پر سنا رہا ہوں میں؟ ہر ایک کے منہ سے اللہ تعالیٰ اپنی یاد نہیں کرواتا. جو لگے گا اس کو توفیق دے گا. پہلے تو اپنے قدم ادھر کو لا، اس کے بعد ہم تیری مدد کر دیں گے. چلنے کی کوشش تو کر بھائی. چلنے کی کوشش ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے؟ وہ تو بے نیاز خدا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا پروردگار ہر ایک سے مستغنی اور بے پرواہ ہے. اور جو اس غنی پروردگار سے استغنا مانگتا ہے، بے نیازی مانگتا ہے، بے پرواہی مانگتا ہے، یہ کہہ کر کہ پروردگار صرف اپنے خزانے غیب کا محتاج مت رکھنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. تو فرمایا کہ میں اس کو بے نیازی دے دیتا ہوں. یہ سرکار نے وعدہ کیا ہے. فرمایا من یستعف یعفہ اللہ، جو اللہ سے عافیت مانگتا ہے اللہ اس کو عافیت دیتا ہے، امن چین سکون سے رکھتا ہے. مانگو تو صحیح بھائی عافیت. کیسے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ میں چین مانگتا ہوں تجھ سے، اپنی دنیا کے بارے میں بھی، اپنے دین کے بارے میں بھی، اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی. کتنی جامع بڑھیا دعا ہے. اور فرمایا سب سے پہلے سوال معافی کا، عافیت بعد میں. عفو اور عافیت. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ. تینوں میں چین مانگتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ شیطان ڈکیت میرے ایمان کو سلب کر لے، اس سے بھی حفاظت مانگتا ہوں. تیرا سایہ. معافی کہ تجھے معافی بہت پسند ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. دنیا کے بارے میں بھی کہ نہ پھوپا کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ پھوپھی کے، نہ خالو کے، نہ خالہ کے، نہ یار دوستوں کے. بڑھیا زندگی، بے نیازی کی زندگی. جو اللہ سے ایسے مانگتا ہے اللہ دیتا ہے، اس کو کسی کا محتاج بنا کر نہیں رکھتا ہے. کیونکہ قرآن میں اس نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو مت جھلکنا. دعا مانگنے والا سوالی تو ہے. ارے اس در کا سوالی تو ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے ہی تو بھیک مانگ رہا ہے، کسی اور سے مانگ رہا ہے. تو اللہ سے اگر بھیک نہ مانگے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ ہم تو بھائی اسی کے در کے بھکاری ہیں. آپ نے آپ کا مالدار سمجھتے، بھکاری سمجھو اللہ کے دربار کا. کس کے؟ اللہ کے دربار کے بھکاری، سائل بے نوا. جتنا بھکاری سمجھو گے اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی رہے گی. چنانچہ فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ، جو اللہ سے بے نیازی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نیازی عطا فرما دیتا ہے. تو بھوپال کے اندر جب وہ نوابی کا دور تھا تو وہاں کے دربار کے
تھانہ بھون کے رہنے والے تھے، ایک منشی محمد حسن، کیا؟ ہاں، وہ عمر میں تقریباً 70-75 سال کے تھے. کوئی ریٹائرمنٹ کی کوئی مدت تھوڑی تھی اس زمانے کے اندر کہ میں 60 سال کا ہو گیا تو اب ریٹائر کرو، اس کو پینشن ملے گی، اس کو کوئی ایسی بات تھوڑی تھی. جتنی آگے کی عمر بڑھتی جاتی ہے تجربہ بڑھتا رہتا ہے. کیا؟ ایکسپیرینس بڑھتا رہتا ہے. گورنمنٹ بھی تو ایکسپیرینس کے کاغذ مانگتی کہ کتنے دن تم نے جناب سروس کی، کہاں کی، اس کے لیٹر پیڈ پہ لکھوا کے لاؤ. ایکسپیرینس مانگتی کہ نہیں مانگتی؟ ٹریننگ ہوتی. تو ایک دن وزیر کے سامنے منشی محمد حسن تھانوی نے شہزادے کو کہہ دیا میری بات کو تم سمجھتے نہیں ہو، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی. تو شہزادے کو برا نہیں لگا. اب وزیر صاحب نے سوچا کہ میری بھی یہ یار پوزیشن ہوگی ان کے نزدیک. اگلے دن وزیر صاحب نے کہہ دیا کہ شہزادے بات کو سمجھتے نہیں ہو تم بات کو. ڈانٹ کر کہا. انہوں نے کہا میاں جی منشی محمد حسن بننے کی کوشش مت کرنا، وہ تو میرے باپ کے بھی باپ ہیں، عمر میں بہت بڑے ہیں. وزیر صاحب اب تو نکال دیا، اگر آئندہ کہہ دو گے تو دربار سے نکال کر باہر کر دیے جاؤ گے، گردن اڑوا دی جائے گی. ہر ایک کے منہ سے ہر بات اچھی نہیں لگتی، واقعی نہیں لگتی. جس کا جو مقام ہے، صغیر کا مقام چھوٹے کا مقام چھوٹے کا، بڑے کا مقام بڑے کا. سمجھا کر بڑا آدمی سمجھا بجھا کر بات کرتا ہے، کڑوی بات بھی بہت میٹھے انداز سے پیش کرتا ہے. عورتوں سے یہی تو غلطی ہوتی ہے، گھروں میں یہی غلطی ہوتی ہے عورتوں سے. اچھی بات بھی شوہر کی تھکن کے وقت میں کہیں گی تو وہ انکار کر دے گا. کیوں بھائی کر دے گا کہ نہیں؟ ارے ابھی آفس سے آیا، دکان بند کر کے آیا، پیٹ میں روٹی نہیں ہے جی، ناشتہ نہیں کچھ، مطلب اس کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا دینے سے پہلے ہی بات کہہ دی، شوہر نے انکار کر دیا. صحیح بات کہنے کا بھی صحیح وقت چننا ضروری ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ صحیح بات کہنے کے لیے بھی صحیح وقت کا چننا، صحیح ٹائم کا چننا بہت ضروری ہے. یہ صحابہ کی عورتوں کو آتا تھا، صحابہ کرام کی عورتوں کو آتا تھا. شوہر بھی سوچتا ہے یار ابھی تھکا ہوا آیا ہوں، آفس سے آیا ہوں، اس کو میرے کھانے کی تو فکر نہیں، باتوں کی ضرورت پڑ گئی. نہیں، صحیح بات کہہ رہی ہے لیکن ٹائمنگ غلط ہے. ٹائمنگ غلط ہے جس کی بنیاد پر اس کو برا لگ رہا ہے. ایک صحابہ کی عورتیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا، آئے اور آنے کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا رکھ دیا، کھانا کھلا دیا، بڑھیا کر کے پانی بھی پلا دیا. اب کہتی ہے بھئی کیوں جی، خالی پیٹ پہ بھی تو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ بتاؤ، اچھا بتاؤ، خالی پیٹ پہ غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ یار پیٹ میں کچھ ہے نہیں، نہ آلو ہے، نہ کچوری ہے، نہ پچوری، نہ پوری، کچھ بھی نہیں، غصہ آئے گا؟ خالی پیٹ پہ آتا ہے غصہ. اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ نماز پڑھنی خشوع خضوع کے ساتھ. اگر سخت بھوک لگ رہی ہے آپ کو اور کھانا آ جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد نماز ادا کرو. اس کے بعد بھوک لگ رہی ہے، بریانی گرما گرم آ گئی تو بتاؤ نماز میں جی لگے گا نماز. اللہ سمجھتا ہے انسان کی فطرت کو کہ کیسا ہے یہ انسان. بھوک لگ رہی ہے، نان گوشت آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے. شریعت نے کہا پہلے کھانا کھاؤ، پہلے اپنے اندر سیٹسفیکیشن پیدا کرو.
اطمینان پیدا کرو، اس کے بعد اللہ پاک کی دربار میں حاضر ہونا، ورنہ کھانے میں اگر دل رہے گا تو نماز کس کے واسطے پڑھ رہے ہو؟ پیشاب لگ رہا ہے، پہلے فرمایا پیشاب کرو، نمبر 1 لگے، نمبر 2 لگے، پیشاب کرو، فراغت حاصل کرو، اس کے بعد چاہے رکعت نکل جائے، چاہے ارے کئی مرتبہ رکعت پکڑنے کے چکر میں پیر پھسل جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ٹانگ کی، لیے پھر رہے ہیں موت سے۔ ابے یہ تقویٰ ہے، تقوی کا حیضہ ہے یار، یہ تقویٰ نہیں، یہ تقوی کا حیضہ ہے۔ ارے شریعت کہتی ہے کہ اطمینان سے آؤ، اطمینان سے وضو کرو، بھاگ کر آؤ گے پیر پھسل جائے گا، جب پیر پھسل جائے گا گر پڑو گے تو جو باقی رکھتے امام صاحب پڑھا رہے ہیں وہ بھی گئی، لیجئے اب زخمی ہو کر پڑ گئے، ڈاکٹر کو دکھا، انہوں نے کہا ہڈی ٹوٹ گئی، پلاسٹر نہیں۔ شریعت کی ہر چیز ہمارے لیے مفید بلکہ فائدے مند ہے۔ ہیں یہ باتیں سیکھنے کی یا نہیں ہے سیکھنے کی؟ یہ باتیں سیکھنے کی ہیں، جب سیکھو گے یہ نہیں کہ بس فلاں کا قصہ سنا دیا، فلاں کا قصہ سنا دیا، نہیں، زندگی گزارنے کے اصول سیکھو۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے، ہمارے سرکار نے جو فرما دیا وہ بات تقویٰ ہے کہ نہیں؟ شریعت کی ہر بات تقویٰ ہے، ہر بات، غیر تقوی کی بات تو شریعت سکھاتی نہیں۔ پہلے دل مطمئن کر لو، ہاتھ واتھ دھو لو صابن سے، اس کے بعد نماز پڑھو، اس کے بعد نہ جی اسی کے اندر پھنسا رہے گا۔ صبح فجر سے پہلے اگر 1 کپ چائے پینے کی عادت ہے پی لو، اس کے بعد فجر پڑھو۔ کتنی آسان ہے شریعت، اور کتنا بڑھیا رویہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حد فرما دی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری مشین کے بارے میں پوری اطلاع ہے کہ انسان کی مشین میں نے کس طرح بنائی۔ بھوک لگے گی، کیوں بھائی؟ جب بھوک لگتی ہے تو ننھا بچہ بھی روتا ہے کہ نہیں؟ بولتا ہے، ماں سے کہتا ہے ہمیں دودھ پلاؤ، کہتا ہے نہیں کہتا، رو کر متوجہ کرتا ہے، تو ماں بھی سمجھ جاتی کہ ہاں بھائی یہ بھوکا ہے، بھائی چلو پہلے اس کا پیٹ بھر دوں، تو دودھ پیتے بچہ خاموش ہو جاتا، پیٹ بھر گیا۔ تو شریعت بھی یہ کہتی ہے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مطمئن ہو کر۔ کیسے مطمئن ہو کر؟ بے چین ہو کر نہیں کہ پیشاب لگ رہا ہے اور جناب تقوی کا حیضہ اختیار کرتے ہوئے صاحب اس میں دل پھنسا ہوا ہے، تکلیف ہو جائے گی، پیشاب رک جائے گا، مثانہ پھٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی لیے پھرتا کہ پیشاب کے غدود بڑھ گئے۔ ارے بھائی شریعت کے خلاف کیوں کیا آپ نے؟ پہلے فراغت حاصل کرو۔ پروردگار عالم سمجھتا ہے ہمارے دل کی بات، آپ کی بات، سارے پرندوں کی بات۔ اس نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھلا دی۔ کیا؟ کیوں بھائی اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ چوڑا چڑیے سے کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ چوٹیوں کی زبان بھی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اوہو، اس نے تو بولی دی ہے اس کو۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ڈیوٹی بتا دی۔ تیتر تجھے ایسے بولنا ہے، طوطے تجھے ایسے بولنا ہے، چونٹے تجھے ایسے بولنا ہے، فاختہ تجھے ایسے بولنا ہے، اور بلبل تجھے ایسے بولنا ہے، اور کوئل تجھے ایسے بولنا ہے۔ ہر ایک کی بولی الگ الگ ہے یا ایک سی ہے؟ آپ مجھے بتائیے ایک سی ہے یا الگ الگ ہے؟ بچے تو کہتے ہیں وہ فاختہ آ کر صبح میں بولتی تھی، اب تو پیڑ ہی کٹوا دیے لوگوں نے، بند مکان بننے نہ، نیم کے پیڑ پر آ کر بیٹھتی تھی اور بولتی تھی تو بہت اچھا لگتا تھا صبح ہی صبح۔ بچے تو کہتے ہیں یوں کہ وہ کونٹوں تھی، پیسوں تھی، آوے تھا جاوے تھا، یہ نہیں کہتی، وہ اپنی زبان میں بولتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی صفت علم میں سے حضرت سلیمان کو بھی یہ بات سکھا دی۔ اس کو بولتے ہیں قرآن کی زبان میں منطق الطیر۔ کیا بولتے ہیں؟ منطق الطیر، پرندوں کی بولی۔
ہم اور آپ نہیں سمجھتے. علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. حضرت سلیمان اور ان کے باپ داؤد کو بھی، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت سلیمان بیٹے، حضرت داؤد ان کے والد صاحب، دونوں کو سکھائی گئی تھی، باپ کو بھی اور دونوں جانتے تھے پرندوں کی بولی. حضرت سلیمان کے محل کے پاس ایک درخت تھا، صبح کا وقت تھا، آخری بات عرض کر رہا ہوں. ایک چڑا اور ایک چڑیا آ کر بیٹھے درخت کے اوپر. ایک چڑا اور ایک چڑیا. اب چڑا تو چڑیے کی بات سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہے. چڑیا کی بات چڑا سمجھتا ہے. کوئی طوطے کی بولی تھوڑی، ہر ایک کی بولی یہ نہیں کہ طوطا بلبل کی سمجھے اور بلبل طوطے کی. نہ، وہ تو جو اس کی کیٹیگری ہے اس کے انوسار، اس کے اکارڈنگ وہ کام کرتا ہے. اور محبت کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں اور درندوں کے اندر بھی رکھا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہ چڑا کہنے لگا، پہلوان صاحب چڑیا سے کہنے لگا، ہمارے آپ کے نزدیک تو تھی وہ چی 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 چی. نہیں، وہ چی چی نہیں تھی. وہ کہنے لگا، چڑیا تم ہمارے ساتھ رہنے کا اگر وعدہ کر لو، ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لو تو آسمان کے تارے توڑ کر لا دوں گا. آسمان کے تارے؟ ہاں. چڑیا نے انکار کر دیا کہ نہ، ہم نہیں. تو وہ چڑا اس چڑیا کی خوشامد کر رہا ہے. دیکھنا، مان جاؤ بھائی، مان جاؤ. نہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سن لی، دونوں کی، اور چڑے نے اس کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لو. نکاح کا کہاں چلتا ہے پرندوں کے اندر؟ یہ چلتا ہے. ارے بھائی نکاح کہاں چلتا بھائی؟ یا ان کا بھی کوئی قاضی نکاح پڑھانے کے لیے آتا ہے؟ وہ ہو کبوتر کبوتری کوئی نکاح چلتا بھائی وہاں پر؟ طوطا اور طوطی کا کوئی نکاح چلتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو، اگر تم ہم سے وعدہ کر لو اے چڑیا، تو حضرت سلیمان جیسی حکومت تمہارے پیروں میں لا کر ڈال دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ چڑا. ہاں واقعی سچی بات. اب یہ گفتگو حضرت سلیمان نے سن لی تو پرندے تو حضرت سلیمان کے تابع تھے. انہوں نے کہا کہ بلا کر لاؤ، دونوں کو بلا کر لاؤ. اب حکومت کے تابع، ہوا جس کے تابع تو پرندے کیوں نہ تابع؟ سلیمان تو سلیمان تھے بھائی، بہت بڑھیا حکومت. جانوروں اور پرندوں اور درندوں کے اندر بھی انصاف اور عدل قائم کر کے دکھایا. کس نے؟ جی. انہوں نے بلا کر لاؤ. یہ کیا عشق بازی چل رہی؟ بلا کر لاؤ ان کو. کیوں بھائی؟ تو نے یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کرو تو سلیمان جیسی حکومت تمہارے پیروں میں لا کر ڈال دوں گا. حضور غلطی ہو گئی. حضور چھوڑا کہنے لگا معافی. سمجھتا تھا کہ سر کٹوا کے پھینک دیں گے. انہوں نے کہا میری حکومت کی توہین کی تو نے؟ میری حکومت ایسی ہو گئی کہ اس کے پیروں میں لا کر ڈالے گا تو؟ انہوں نے کہا حضور معاف فرما دیجیے، اب نہیں کہنے کا. حضور معاف کیجیے، یہ جرم قابل معافی نہیں ہے. تو نے ایسی بات زبان سے نکالی؟ ہماری حکومت تو پیروں میں ڈال رہا، وہ بھی چڑیا کے. اسی سے پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والا ہوش میں نہیں رہتا. ہوش میں ہاں، لسان عشق ہوش میں نہیں رہتی. اب وہ کوئی سلیمان کی حکومت دینے پر قادر تھا چھوڑا، ہوش میں نہیں، بے ہوشی میں کہہ بیٹھا، ہوش میں نہیں رہتا. قانون والا ہوش میں رہتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اس کو تو اس کے اوپر محبت کا غلبہ ہے. کائے کا غلبہ؟ محبت کا غلبہ ہے اس کے اوپر. جیسے دنیا کے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں میں ہم تو تمہارے لیے چاند اور سورج اتار کے لے آئے. ارے باولے تو پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کیسے یقین کر لے گی؟ یہ جرم تیرا ناقابل معافی ہے. تو چوڑا بولا حضرت معاف فرما دیجئے، اللہ بھی معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ بھی، کیا چوڑے نے کیا حکمت والی بات ہے. اور قرآن میں آئے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ارے تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہ ہاں، کہ بھئی آپ میں سے ہر ایک سے اگر میں پوچھوں تو آپ میں سے ہر ایک یہی تو کہے گا کہ ہاں ہم تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. کیوں وہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر، سورہ نور کا 3 رکوع اٹھا کر دیکھ لینا. چل آئندہ یہ بات زبان سے مت نکالنا. تجھے پتہ نہیں کہ ہم پرندوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں کہ حضور معافی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ بھی سن رہے ہیں کہ ہمارے تو معجزے کے طور پر دور سے بھی کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی چوٹا چوٹی بولتے ہیں تو دور سے ہمارے کانوں میں آواز آ جاتی. اوہو، چوٹی زمین پر چل رہی تھی اور تخت اڑ رہا تھا. کہاں؟ آسمان کے اوپر. چوٹی کہنے لگی اے ساری چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ارے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. ارے بے خبری میں تمہیں رون ڈالے گا، مر جاؤ گی، مر. یہ کون کہہ رہی؟ چوٹیوں کی سردار. حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آواز پہنچائی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی یہ بات سن کر ہنس پڑے کہ اچھا یہ چونٹیے بھی میری حکومت کی عزت کرتی. سلیمان کا لشکر جرار آ رہا ہے. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان کو چونٹی کی بات پر ہنسی آ گئی اور حضرت سلیمان اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے کہ پروردگار مجھ سلیمان کی تو یہ ہمت نہیں کہ میں چوٹی کی بات سمجھ سکتا، لیکن پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں. قرآن نے اس دعا کو نقل کیا، 2 جگہ نقل کیا. 26ویں پارے میں سورہ اعقاف کے اندر اور 19ویں پارے میں سورہ نمل کے اندر. اللہ کو اس چونٹی پر اتنا پیار آ گیا کہ قرآن کی ایک سورت کا نام ہی رکھ دیا سورہ چونٹی. کیا نام رکھ دیا؟ سورہ نمل. سورہ 19ویں پارے میں ہے، سورہ شعراء کے بعد اور سورہ قصص سے پہلے. اٹھا کر دیکھ لینا قرآن، انشاءاللہ حوالہ صحیح نکلے گا. انہوں نے کہا کہ چونٹی کے نام پر ایک سورت. وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. کیا پتا چلا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے تھے. اللہ پاک نے انہی کو آج ہندوستان کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، سمجھے؟ فلاں آ جائے گا تو میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، میں فلاں وزیر اعظم بن گیا، فلاں جناب پرائم منسٹر بن گیا، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. چاہت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ ہندوستان سے مسلمانوں کو کوئی نکالنے پر قادر نہیں. یہاں یہ پرانا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں رہنے کا ادھیکار ہے، یہیں جینے مرنے کا ادھیکار ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا، پرائم منسٹر کوئی بھی بنے، چل ہی نہیں سکتا مسئلہ، اس کا مزاج سیکولرزم کا ہے۔ بس اللہ پاک مجھے بھی توفیق عنایت فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔